دوستوں، محبت اور جنگ میں بھی سب جائز نہیں ہوتا۔ جی ہاں، آج ہم جنگ کے اصولوں کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ انسانی تاریخ میں جنگ کے تحریری طور پر قدیم ترین اصول ہمیں انجیل مقدس یا پھر بائبل میں ملتے ہیں، جس میں لکھا گیا ہے کہ جنگ کے دوران درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، لیکن ان درختوں سے پھل اور سبزیاں کھائے جا سکتے ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں جب مسلمانوں کو عروج ملنا شروع ہوا اور انہوں نے بہت ساری جنگیں لڑی، تو مسلمان فوجیوں کو واضح طور پر جنگ کے قوانین کا پابند بنایا جاتا تھا۔ مسلمان فوجوں پر لازمی قرار دیا جاتا تھا کہ وہ لاشوں کی بے حرمتی نہ کریں اور نہ ہی انہیں مسخ کریں۔ مسلمان فوجی اس بات کے پابند تھے کہ وہ جنگ کے دوران کسی بھی بچے، عورت یا بوڑھے پر حملہ یا اسے قتل نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے فتح یا شکست کی صورت میں وہ نہ تو دشمن کے درختوں کو کاٹیں گے اور نہ ہی انہیں آگ لگائیں گے۔ لیکن 1864 یعنی 1864 سے پہلے تک جنگوں کے قوانین صرف لڑنے والی دو فوجوں کے باہمی سمجھوتے تک ہی مشتمل ہوتے تھے، اور کوئی بھی تیسری قوت ان لڑنے والی دو پارٹیوں کو ان قوانین پر عمل درآمد کے لیے مجبور نہیں کر سکتی۔ لیکن 1864 میں ہونے والی جنیوا کنونشن کے تحت جنگ کے قوانین پہلی مرتبہ ایک بین الاقوامی ضابطہ کی شکل اختیار کر گئے۔ یہ قوانین ہنری ڈونانٹ نام کے ایک جنیوا بزنس مین کی کوششوں سے عمل میں آئے۔ دراصل ہنری ڈونانٹ نے دوسری جنگ عظیم کے دوران بیٹل آف سیلفیرنو میں شرکت کی اور وہاں پر ہونے والے قتل عام کا براہ راست مشاہدہ کیا۔ انہوں نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام تھا دی میموری آف وولفیرنیو۔ اس کتاب میں اس نے جنگ کی ہولناکیوں کو بیان کیا اور جنگ میں شرکت کرنے والے فوجیوں کے تکالیف اور ان کے کرب کو کم کرنے کے لیے کچھ سفارشات پیش کی۔ 1863 میں 16 ممالک نے جنگ کے قوانین بنانے کے لیے ایک اجلاس بلایا۔ اسی کو پہلا جنیوا کنونشن کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اس جنیوا کنونشن میں صرف 12 ممالک نے ان شرائط پر دستخط کیے، لیکن آنے والے سالوں میں جنیوا کنونشن کی ان شرائط کو کئی بار اپ ڈیٹ کیا گیا اور بہت سارے دوسرے ممالک نے بھی ان شرائط پر دستخط کیے۔ مثال کے طور پر پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد اور پھر چوتھی جنیوا کنونشن میں مجموعی طور پر 196 ممالک نے ان شرائط کو تسلیم کیا اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانے پر رضامندی ظاہر کی۔ بہرحال 1901 میں ہنری ڈونانٹ کو ایسی ہی کوششوں کے نتیجے میں امن کا پہلا نوبل پرائز بھی دیا گیا۔ چلیے نظر ڈالتے ہیں کہ چوتھی جنیوا کنونشن کے تحت جنگ میں کون سی چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ جنیوا کنونشن کے تحت زخمی یا پھر گرفتار ہونے والے فوجیوں کی تذلیل نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جائے گا۔ اسی طرح سے جنگی فوجیوں کو بغیر کسی رنگ، نسل، مذہب یا جنس کی تفریق کیے تمام بنیادی انسانی حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ اگر کوئی شخص جنگ کے دوران زخمی ہو جاتا ہے تو اسے مزید نشانہ نہیں بنایا جائے گا، بلکہ اسے ہر ممکن طور پر میڈیکل ایڈ فراہم کی جائے گی۔ میدان جنگ میں ایسے لوگ جو کہ لڑنے والی فوج کا حصہ نہیں ہوتے، مثال کے طور پر چیپلن یا پھر طبی عملہ کے لوگ، ان پر مسلح حملہ نہیں کیا جائے گا جب تک کہ ان لوگوں کے پاس اسلحہ نہ ہو اور وہ ایکٹیولی جنگ میں شرکت نہ کریں۔ جنیوا کنونشن میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ اگر جنگ لڑنے والی ایک فریق کے پاس طبی عملہ یعنی ڈاکٹر، نرسز وغیرہ موجود نہ ہوں تو وہ حق رکھتا ہے کہ دوسری طرف کے طبی عملہ کو یرغمال بنا کر اس سے اپنے فوجیوں کا علاج کروا سکے۔ میدان جنگ میں اموات ہونے کی صورت میں مناسب وقت پر لوگوں کو ڈیڈ باڈی یعنی میت اٹھانے کا موقع دیا جانا چاہیے اور میت کی مناسب طور پر آخری رسومات ادا کرنے کے لیے لڑائی کو وقتی طور پر بند بھی کیا جا سکتا ہے۔ مرنے والے فوجیوں کے جسموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا اور اگر ممکن ہو تو ان کے مذہب کے مطابق ان کو دفنایا جائے گا یا ان کی دوسری رسومات ادا کی جائیں گی۔ اسی طرح سے میدان جنگ میں قبروں کی عارضی طور پر رجسٹریشن سروس ہونی چاہیے، جس کا مطلب ہے کہ جنگ کے خاتمے پر اگر ضروری ہو تو ان لاشوں کو نکال کر گھر واپس بھیجا جا سکے۔ جنگ میں مرنے والے فوجی کے جسم پر کوئی بھی قیمتی چیز جیسا کہ انگوٹھی، پیسے وغیرہ ہوں تو وہ اس کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیے جائیں۔ جنگی قیدیوں کے ساتھ احترام کا برتاؤ ہو اور ان پر کسی قسم کا تشدد نہ کیا جائے۔ 2001 سے 2021 تک جاری رہنے والی امریکہ افغانستان جنگ میں امریکہ نے بہت سارے لوگوں کو جنگی قیدی کا درجہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 2002 میں افغانستان امریکہ جنگ کے آغاز پر پینٹاگون نے یہ اعلان کیا کہ امریکی فوج طالبان فوجیوں کو تو جنگی قیدی کا درجہ دے گی، لیکن القاعدہ گروپ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو جنگی قیدی کا درجہ نہیں دیا جائے گا کیونکہ یہ لوگ دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے ناقدین کا کہنا ہے کہ امریکہ نے جنگ کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے اور گوانتانامو بے جیل میں ان لوگوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک روا رکھا ہے، جو کہ جنیوا کنونشن کی شرائط کے بالکل برعکس ہے۔ جنیوا کنونشن کے تحت جنگی قیدیوں کے ساتھ ان کے عہدے کے مطابق سلوک کرنا پڑتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک افسر کو ایک عام فوجی کے مقابلے میں بہتر علاج مل
سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگی قیدیوں کو ہمیشہ اپنا نام، رینک اور سیریل نمبر دینے کے لیے کہا جاتا ہے۔ جنگی قیدیوں کو ایک بار حراست میں لینے کے بعد ان سے پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے، لیکن ان پر تشدد کی اجازت نہیں ہے، یعنی نہ تو ان پر کوئی جسمانی یا پھر ذہنی ٹارچر کیا جائے گا اور نہ ہی ان سے جنگی معلومات حاصل کرنے کے لیے جبر کی کوئی دوسری شکل ان پر مسلط کی جائے گی۔ جنگی قیدیوں کو مناسب رہائش، کھانا پینا اور لباس فراہم کیا جائے گا اور اسی طرح سے انہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی دی جائے گی۔ جنگی قیدیوں کو اس بات کی بھی سہولت اور اجازت دی جائے گی کہ وہ خط و کتابت کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں سے رابطہ رکھ سکیں۔ جنگ میں گرفتار ہونے والے ایک یا زیادہ فوجیوں کو پکڑ کر عوام میں دکھانے کے لیے نہیں لے جایا جا سکتا اور نہ ہی انہیں عوامی استعمال میں آنے والی فوٹوگرافی یا ویڈیو کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ جنگ کے دوران عام شہریوں کو قتل کرنا، ان سے چیزیں چرانا یا ان سے جبری طور پر کوئی کام کروانا جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ البتہ قانون کے مطابق انہیں مناسب معاوضہ دے کر ان کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح سے کسی علاقے کو فتح کرنے کی صورت میں وہاں پر موجود شہریوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالا جانا چاہیے جب تک یہ چیز ان شہریوں کی حفاظت کے لیے نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی علاقے میں کوئی بیماری پھیل گئی ہو یا کسی جگہ پر کوئی ریڈیشن کا خطرہ ہو تو ہی ایسی صورت میں وہاں کے رہائشیوں کو دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ حملہ آور فوجوں پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ ثقافتی ورثہ کی حفاظت کریں اور اس ثقافتی ورثہ میں یادگاری عمارتیں، میوزیم، لائبریری اور بہت سی دوسری چیزیں جو ثقافت کی اہمیت رکھتی ہیں شامل ہے۔ اسی طرح سے کوئی ملک دوسرے ملک پر بایو کیمیکل ہتھیار استعمال نہیں کر سکتا، یعنی ایسی چیزوں کا استعمال کرنا جو لوگوں کے درمیان معتدی بیماریاں پھیلا دے یا عام لوگوں میں موت یا پھر ان کے زخمی ہونے کا سبب بنے۔ اسی طرح سے حیاتیاتی ہتھیاروں کا استعمال بھی ممنوع قرار دیا۔ مثال کے طور پر پہلی جنگ عظیم میں مسٹرڈ گیس کا استعمال کیا گیا جو کہ وسیع پیمانے پر لوگوں کو زخمی کرنے اور ان کی موت کا باعث بنے، لیکن جنیوا کنونشن کے تحت ایسے کسی بھی ہتھیار کی پیداوار اور اس کا جنگ میں استعمال ممنوع قرار دیا گیا۔ اسی طرح سے کسی ایک ملک کا دوسرے ملک پر ایٹمی حملہ ایک جنگی جرم خیال کیا جائے گا۔ جنیوا کنونشن کے تحت جنگ کے دوران یا جنگ کے آغاز پر بارودی سرنگوں کا استعمال جنگی جرم ہے، لیکن یہاں پر یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ بہت سارے ممالک نے بارودی سرنگوں کے استعمال کی اس شیک پر دستخط نہیں کیے۔ ان ممالک میں امریکہ، روس، چین، انڈیا اور پاکستان بھی شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کئی دفعہ تعلقات کشیدہ ہونے کی صورت میں سرحدی علاقوں میں بارودی سرنگوں کا استعمال آج بھی کیا جا رہا ہے۔ دوستو، اگر آپ میں سے کوئی جنگی ایکٹیویٹی کا حصہ رہ چکے ہیں یا میدان جنگ میں جا چکے ہیں اور وہ کچھ ایسے قوانین کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ ان کے خیال میں لازمی طور پر اپنائے جانے چاہیے، ہمیں ان کے بارے میں کمنٹس میں لازمی طور پر آگاہ کریں۔